ہے، سوچ کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق اس عمل کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ جتنا بھی اچھا ہو کل قیامت کے دن وہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا ویسے جیسے اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں فرمایا ہے۔ اس لیے ہماری دعوت اس نبی کی اطاعت و فرما برداری ہے جس پر رب العالمین اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جس کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ اس آخر الزمان پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، جس کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور جس کی پاکیزہ زندگی کی اللہ تعالیٰ نے خود قسم اٹھائی ہے، اور اس نبی کی اطاعت کریں جس کے ناراض ہونے سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور جن کے راضی ہونے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، جن کے طریقے کو اختیار کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور جس کے طریقے کی نافرمانی کرنے اور طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن انسان جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اور جس کے ہاتھ میں کل قیامت کے دن لواء الحمد ہوگا، اور جنہیں مقام محمود عطا کیا جائے گا، آب کوثر دیا جائے گا، جن کے ہاتھ سے آب کوثر ملنا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہ کی جائے تو ایسے آدمی اچھے عمل کرنے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، کل قیامت کا دن ہوگا جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی، محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے، کل قیامت کا دن ہوگا کثرت سجود سے ماتھے پہ نشان بن جانے والے، اتنی محنت کرنے والے بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جنت میں نہیں جا سکتے، اگر ان کی نیت ٹھیک نہ ہوئی، اگر ان کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آب کوثر پر ہوں گا، ایک جماعت آئے گی جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میرے اور ان کے درمیان اچانک ایک دیوار بن جائے گی، میں کہوں گا آنے دیجئے، اللہ کی طرف سے یہ آواز آئے گی یہ آپ کے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میری امت ہے، اللہ فرمائیں کہ نہیں یہ وہ ہیں من غیر بعدی، جنہوں نے تمہارے بعد تمہارے طریقے کو چھوڑ دیا، تبدیل کر دیا، اپنی مرضی کی عمل کیا، نماز پڑھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، آپ کا طریقہ اطاعت و فرما برداری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقاً سحقاً من غیر بعدی، مجھ سے دور کر دو، ان کو پھینک دو الٹا کر کے جنہوں نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو وہ کیا ہوا عمل ہمارے کام نہیں آئے گا، بلکہ الٹا ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تورات کا نسخہ لے کر آئے، اور آگے کہا ھذا نسخۃ من التوراۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات کا نسخہ ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ کی خاموشی سے اجازت تصور کر لی، اور یہ روایت سنن دارمی صفحہ نمبر 126 جلد اول اور حدیث نمبر 435 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ گئے، اور تورات کا نسخہ کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا کہ ما ترى ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر آپ دیکھ نہیں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، آپ کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور آپ کے چہرہ انور پہ غصے کے اثرات موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے تورات کا نسخہ بند کیا اور پڑھا اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ دو ان کی اتباع کرو لزللتم عن سواء السبیل تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آج کسی نبی کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں ترجیح دی جائے, مانا جائے, تو وہ بھی انسان کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتے. چاہے جائے کہ ہم کسی امتی کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں لائیں اور کسی امتی کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ترجیح دیں. یہ کیسے ممکن ہے جب ایک نبی کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ترجیح نہیں دیا جا سکتا تو ایک امتی کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کیسے ترجیح دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں اور آپ کی سنت, آپ کے طریقے پر عمل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے. یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کریں اور حجر اسود کی طرف نظر پڑی, اس کا بوسہ دیا اور حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے انی لعالم انک حجر, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, لا تنفع ولا تضر, نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان دے سکتا ہے. تیری حیثیت پتھر کی ہے لیکن میں نے تجھے بوسہ دیا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا, کیونکہ یہ کام پتھر ہے اور نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. میں نے تجھے بوسہ اس لیے دیا ہے کہ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے, اس لیے میں نے بھی بوسہ دیا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے, آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایسا کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جاتے ہوئے اچانک راستے سے ہٹ گئے, حالانکہ وجہ بھی نہیں تھی, راستہ ٹھیک تھا. ساتھیوں نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا, چونکہ آپ نے ایسا کیا ہے تو میں نے آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایسا کر لیا ہے. یہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کا احرام باندھنے سے منع کر دیا تو انہوں نے حج تمتع کا احرام باندھ لیا, اور کسی کہنے والے نے کہا کہ عبداللہ تمہارے باپ نے تو اس چیز سے منع فرمایا ہے, تو انہوں نے آگے سے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا کہ میں نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے, اپنے باپ کا نہیں پڑھا. جب میں نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت ہے تو ہم کریں گے, ہم تو وہ کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. چونکہ ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے, جب ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کرنی چاہیے, آپ کی بات کو ماننا چاہیے, آپ کی سیرت کو, آپ کی سنت کو اپنانا چاہیے. آج یہ ہم نے مذہبی نسبتیں بنا رکھی ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہم کیا کریں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے امام نے کیا, ہمارے محدث نے, فقیہ نے, عالم نے, خطیب نے, بزرگ نے, ماں نے, باپ نے, فلاں فلاں نے یہ کہا. بھئی ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے. جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے
جن کا کلمہ پڑھنے کے بغیر ہم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، اب ان کا کلمہ پڑھا ہے تو اتباع بھی ان کی ہوگی۔ جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کہا تو اس بات کی ہم نے گارنٹی اور گواہی دی، اس بات کا اعلان کر دیا اب اللہ کے علاوہ میرا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا، اب عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو میں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اب میری پوری زندگی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرے گی۔ اب میں نے اس بات کا اظہار کر کے یہ اعلان کر دیا ہے، اب میرا اٹھنا بیٹھنا، ہر بات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر عمل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کر رہا تو میں اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے میں۔ اب یہ کھوکھلا ہو گیا، اور یہ وہی بات ہے کہ جو پہلی امتوں کی ہیں، انہوں نے انبیاء کا کلمہ تو پڑھا، اپنے نبی کا کلمہ تو پڑھا، لیکن بات کو تسلیم نہ کیا۔ جب انہوں نے اپنے نبی کی بات کو تسلیم نہ کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں رکھا۔ اگر آج ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ کی اتباع و فرما برداری نہیں کرتے تو یقیناً ہم بھی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، ہم بھی خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آج ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی، آج ضرورت ہے اتفاق و اتحاد کی، ورنہ ہر آدمی اپنی جماعت بنائے پھرتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو ایک نام دیے پھرتا ہے، لیکن جب ہمارا معاملہ قرآن کے مطابق ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق ہوگا تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور اتحاد امت کا ایک فارمولہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب آپس میں کوئی تنازع ہو جائے، جب کوئی معاملہ بگڑ جائے، آپس میں دلائل زیادہ ہو جائیں، کوئی ایک کہتا ہے، ایک دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے یہ ٹھیک، یہ ٹھیک، یہ ٹھیک، ہر آدمی یہ اپنی اپنی بات بیان کرے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، جب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، پھر ہمارے درمیان جو انتشار ہے، جو ہمارے درمیان افتراق ہے، جو ہمارے درمیان فرقہ واریت ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کا ایک ہی حل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا، قرآن و حدیث کو تسلیم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری میں زندگی گزارنا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ہمارا کوئی بزرگ ناراض ہوتا ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ناراض، کنبہ قبیلہ ہے، خاندان ہے، ماں ہے، باپ ہے، ہمارا کوئی مذہبی پیشوا ہے، ہمارا کوئی عالم خطیب ہے، اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو پھر ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ اور جس اللہ نے کل قیامت کے دن ہمیں جنت کا داخلہ دینا ہے، اگر وہ اللہ ناراض ہو گیا تو پھر سب کچھ ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ رب راضی تو سب راضی، اگر اللہ راضی ہے تو کچھ بھی نہیں بگڑا، اگر اللہ ناراض ہے تو سب کچھ بگڑ گیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ راضی ہیں تو کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ ناراض ہیں اور آپ کی ناراضگی کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنا ہے تو کل قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت نہیں کریں گے۔ تو جب ہماری شفاعت ہی نہیں کریں گے تو ہمیں حوض کوثر کہاں سے ملے گا، اللہ کے عرش کا سایہ کیسے ملے گا، پھر ہمیں جنت کا داخلہ کیسے ملے گا، جب ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہی نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم ہی نہیں کیا تو کیسے کامیابی ہے۔ اس لیے میں آخر میں یہی دعویٰ دیتا ہوں، میں یہ پیغام دیتا ہوں
کائنات میں جتنے انسان ہیں ان کی کامیابی کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری. آپ آخری نبی ہیں، آپ کی جو شریعت ہے آخری شریعت ہے، آپ کی امت آخری امت ہے. آج اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہر انسان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، تو اس کے لیے ایک ہی نسخہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. چونکہ اللہ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لیں، اور جس سے منع کریں اس سے رک جائیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. قیل من ابا، پوچھا گیا اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ ایسے ہے جیسے جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے میں دعا بھی کرتا ہوں اور یہ پیغام بھی اپنے بھائیوں کو دیتا ہوں کہ جہاں بھی زندگی گزار رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کامیابی و کامرانی سے ہم کنار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.